بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ نے کہا ہے کہ حماس کی جانب سے اتنی بڑی فوجی کارروائی کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے طوفان الاقصی آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اکتوبر کی جنگ میں جنگ کے شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ایک پیغام موصول ہوا تھا جس میں صہیونی فوج کو خبردار کیا گیا تھا کہ عن قریب ایک جنگ ہوگی، لیکن 7 اکتوبر کو ہمارے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا اور ہم نے ہرگز اتنی بڑی فوجی کارروائی کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے الاقصی طوفان آپریشن کے حوالے سے اپنے زیر کمان تنظیم کی انٹیلیجنس ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زیر کمان فورسز ناکام ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے مشن کو بخوبی انجام نہیں دیا۔ حماس کے مقابلے میں صہیونیوں کی شکست اور ناکامی ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ صہیونی حکومت کو ہمیشہ امریکہ اور مغرب کی مکمل حمایت حاصل رہی ہے۔ صہیونی حکومت اور اسرائیلی فوج کے لیڈروں کی کمزوری اور نااہلی کے مد مقابل وہ مزاحمتی قوتیں ہیں جو اپنے مقاصد اور منصوبوں کو مکمل کامیابی کے ساتھ عملی جامہ پہناتی ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ انسانی معاشرے کے لیے بڑا بحران اسرائیل کے ہاتھوں بے گناہ عوام کا قتل عام ہے۔ ایران کے صدر نے الگ الگ پیغامات میں عیسائی ملکوں کے سربراہوں اور عوام کو نئے سال 2024 کی مبارکباد بھی پیش کی۔ غزہ سے صہیونی فوج کی 5 بریگیڈز کی پسپائی ہوئی ہے۔ غزہ کی زمینی جنگ میں صہیونی فوج کے مقابلے میں فلسطین کی تحریک حماس کے مجاہدین کی بھرپور کامیابی کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے غزہ سے اپنی فوج کو واپس بلانا شروع کر دیا ہے۔ حماس اور تحریک جہاد اسلامی نے ایک بار پھر اپنے بیان کو دہرایا ہے کہ غزہ سے مکمل انخلاء اور جنگ بندی کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ غزہ پٹی سے مکمل انخلاء اور جنگ بندی کے بغیر دشمن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ غاصب اسرائیل نے 2.5 مہینے میں غزہ پٹی پہ تقریباً 30,000 بم داغے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف غاصب حکومت کی جارحیت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، جس نے بے گناہ اور نہتے فلسطینیوں سے ان کی زندگی بھی چھین لی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہونے والی تباہی دوسری عالمی جنگ جیسی ہے۔ غزہ میں ہونے والی تباہی دوسری عالمی جنگ جرمنی میں ہونے والی بالکل تباہی جیسی ہے۔ ایرانی جنگی بحری جہاز باب المندب پہنچ گئے ہیں۔ کیا غزہ جنگ اب بحر احمر میں بھی لڑی جائے گی؟ حوثیوں کی جانب سے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں بحر احمر سے گزرنے والے بین الاقوامی بحری جہازوں پر گزشتہ مہینے شروع کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد بحر احمر میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک تازہ پیش رفت ایرانی جنگی بیڑے کا اس علاقے سے گزرنے کا واقعہ ہے۔ بیڑا آبنائے باب المندب کو عبور کر کے بحر احمر میں داخل ہو گیا۔ اس موقع پر اس کے ساتھ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بحری کروز میزائلوں سے لیس فوجی جہاز بوشہر بھی تھا۔ یمن میں بحر احمر میں یمنی بحریہ کے 10 نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ امریکی جارحیت کا جواب دینے کا یمن نے اعلان کیا ہے۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن نے خبردار کیا ہے کہ بحر احمر میں یمنی بحریہ کے 10 نوجوانوں کو شہید کرنے پر مبنی امریکہ کے مجرمانہ اقدام کا جواب دیا جائے گا۔ عراق میں امریکہ کی عین الاسد فوجی چھاؤنی پر حملہ ہوا ہے۔ عراق کے صوبے الانبار کی عین الاسد امریکی فوجی چھاؤنی میں ڈرون سے حملہ ہوا ہے۔ جانی اور مالی نقصان کی ابھی کوئی خبر نہیں ہے۔
پاکستانی سینٹ میں فوج اور سیکیورٹی افسران کے خلاف پروپیگنڈے پر سزا کی قرارداد منظور ہوئی ہے۔ سینٹ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرمند خان تنگی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ صہیونی مجرموں کو اپنے وحشیانہ جرم کا سخت تاوان ادا کرنا ہوگا۔ ایران کے صدر نے شام میں صہیونی جارحیت میں ایرانی فوج کے کمانڈر اور فوجی مشیر سید رضی موسوی کے اہل خانہ سے ملاقات میں تاکید کی ہے کہ صہیونی مجرموں کو اس وحشیانہ جرم کا سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عام شہریوں کے خلاف کلسٹر بمبوں کے استعمال پر روس کا سخت رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ روس نے تائید کی ہے کہ عام شہریوں کے خلاف کلسٹر بمبوں کے استعمال کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین نے شہر بلگرود پر حملے میں ممنوعہ ہتھیاروں کا استعمال کیا اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ ہفتے کو 3 بجے سرحدی شہر بلگرود میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے اور پھر خطرے کے سائرن بجنے کے ساتھ ہی شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنے گھروں کو ترک کر کے پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 14 افراد مارے گئے اور 108 دیگر زخمی ہوئے۔ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ طوفان الاقصی نے صہیونی حکومت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طوفان الاقصی نے صہیونی حکومت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیلی صہیونی افسروں نے حماس کی طاقت اور صلاحیت کا اعتراف کر ہی لیا۔ صہیونی افسروں نے حماس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی فوجی جنگ غزہ کے ختم ہونے کے بعد بھی غزہ کے اطراف کی صہیونی بستیوں پر حماس کے راکٹ اور مارٹر حملوں کو روک نہیں سکیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ریاست پاکستان کی جنگ بلوچوں سے نہیں بلکہ دہشت گرد تنظیموں سے ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے الیکشن مؤخر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حالات میں کیسے انتخابات ہو سکتے ہیں، الیکشن چند دن مؤخر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے انتخابات مؤخر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ چند ماہ قبل باجوڑ میں ہمارے 73 ساتھی شہید ہوئے۔ رات کو جو واقعہ ہوا یہ بے امنی کا واقعہ ہے۔ میں گھر میں تھا، رات کے واقعے میں ہماری گاڑیوں پر گولیاں برسائی گئیں۔ مولوی کا کہنا تھا کہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں لیکن ماحول بھی ہونا چاہیے۔ ان حالات میں کیسے انتخابات ہو سکتے ہیں، انتخابات چند دن مؤخر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ دباؤ کے باوجود امریکہ براہ راست حوثیوں پر حملہ کیوں نہیں کر پا رہا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو یمن کے اندر حوثیوں پر حملہ کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ سینٹ نے پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کرنے والوں کو سخت سزا دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ دشمن ہمسایوں کے ہوتے ہوئے مضبوط فوج اور سیکیورٹی ایجنسی ناگزیر ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پاک فوج کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سینٹ کا ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈے کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے۔ نوبیل انعام یافتہ بنگلہ دیشی ماہر معاشیات کو قید کی سزا سنا دی گئی۔ نوبیل انعام یافتہ بنگلہ دیشی ماہر معیشت پر پروفیسر محمد یونس کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی کی ہے۔ محمد یونس کو لیبر لا کی خلاف ورزی کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے۔ ڈھاکہ کی لیبر کورٹ نے مجرم قرار دیتے ہوئے محمد یونس کو 6 ماہ کی سزا سنائی اور ان کے ساتھ ان کے 3 ساتھیوں کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر خان کا کہنا ہے کہ بلے کے علاوہ کوئی نشان ملا تو لیں گے، بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان سندھ سے بنے ہوئے ڈرائیونگ لائسنس کینیڈا، آسٹریلیا اور جرمنی میں مانے جانے لگے ہیں۔
اب پاکستان سندھ کے ڈرائیونگ لائسنس کینیڈا سمیت کئی ملکوں میں دوستوں تسلیم کیے جانے لگے ہیں۔ 4 ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کرنے والا دوستوں پی ایچ ڈی سبزی والا انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے۔ پی ایچ ڈی سبزی والے کے نام سے سبزی بیچنے والا بھارتی شخص سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ رات بھر کبھی موم بتی تو کبھی تیز روشنی، شاہ محمود قریشی عدالت میں رو پڑے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کمرہ عدالت میں اپنے اوپر پولیس تشدد کا بیان دے دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔